کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر پائی جائیں جس سے ایک انسان یہ سمجھ سکے کہ اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض۔ موجودہ دور کے اندر اگر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک ہی طرف آج کا مسلمان سوچتا نظر آتا ہے کہ چاہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور غربت کی چکی میں اگر کوئی پیسا جا رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا ہو تو انسان مالی بحران کے شکار کی بنیاد پر اس کے سلسلے میں یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم جس راستے کے مسافر ہیں یا جس طریقے کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی ہیں اور اللہ عز و جل کی رضامندی کی نشانیاں کتنی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ عز و جل نے یہ فرمائی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس بندے سے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی اسلام کے لیے کھل گئی، ہمارا سینہ اسلام اور تعلیمات اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھل گیا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب قدیر جل جلالہ ہم سے راضی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیات طیبہ دیکھیں، تابعین کی حیات طیبہ دیکھیں، اہل بیت کی حیات طیبہ دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کی زندگی کا سکون سب سے زیادہ جس چیز کے اندر تھا وہ یہی تھا کہ میری زندگی کا اٹھنے والا کوئی بھی قدم اسلام کے خلاف نہ ہو، قانون اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اور ان کی زندگی کی صبح ہوتی تھی تو اسی حال میں ہوتی تھی کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارا اسلام سلامت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، اور اسلام کے فروغ کے سلسلے میں ہم نے کتنی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر زندگی کا اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری صبح اگر ہوتی ہے تو نہ اسلام کے فکر میں ہوتی ہے، نہ ہمارے وجود کے اندر اسلام کس حد تک موجود ہے اور اسلام کے قانون کی ہم نے کتنی پیروی کی اس کے حوالے سے ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان اپنی زندگی کو یہ تصور کر چکا ہے کہ میں جتنا اسلام سے ڈسٹینس بناؤں گا اتنی میری زندگی پرسکون گزرے گی، میں اسلام سے جتنا فاصلہ بناؤں گا میں دنیا میں اتنا ہی کامیاب بن جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام ایسا انسان جس کی زندگی میں اسلام صحیح معنوں کے اندر اتر جاتا ہے، اس انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے وہ جہاں چلا جاتا ہے اس کی ذات سے امن اور سکون اور پیس قائم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سکون کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر تشریف لائے، کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی بارگاہ کے اندر صرف یہی نہیں کہ مسلمان ہی پہنچتے ہوں بلکہ تمام مذہب کے ماننے والے یہاں پر آتے ہیں لیکن ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا مسلمان سب سے بہتر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ذات سے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچے وہ مسلمان سب سے بہتر ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل جائے، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس سے مراد صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ ایسا بندہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تعلیمات اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، فروغ اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آئیے اس کی علامتیں سمجھتے چلے جائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو، اتنا سخت ہو جائے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کل حجارت او اشد قسوہ، اگر کسی کے دل میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ اس سے ناراض ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کتیا نے کچھ بچے جنم دیے تھے اور وہ اپنے بچوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صحابہ کا ایک قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا کو دیکھا اور اس کے بچوں کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اور پھر صحابہ میں سے ایک صحابی جب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور سارے صحابہ کو اس کے قریب سے سکون سے گزرنے دینا، یاد رکھنا کوئی بھی اس کتیا کو یا اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا خیال رکھنا۔ ذرا دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بے زبان جانور پر سرکار کی شفقت اور نرمی کا عالم یہ ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتیا کے بچے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک چڑیا سرکار کے سر پر گھوم رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہچہاہٹ کی آواز کو سمجھ لیا اور فوراً ایک صحابی کو یاد فرمایا، ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تم میں کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چڑیا یہاں جو ہے مجھے شکایت کرے، انڈے کو کس نے اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ شکایت کر رہی ہے۔ پتا چلا ایک صحابی نے انڈے اٹھا لیے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انڈے کو اس کی جگہ پہ رکھ دو، اس لیے کہ مجھے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ عز و جل کا کرم جس پر ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بنانے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، اس کے ٹریٹمنٹ کی فکر نہیں کرتے۔ ڈے بائی ڈے انسان کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہزار قرآنی آیات، ہزار احادیث، ہزار مصیبتوں کے مناظر وہ دیکھے پھر بھی اس کا دل پھسلتا نظر نہیں آتا، پستا نظر نہیں آتا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، اور انسان اس کو اپنی بہادری تصور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے سخت دل ہونا یہ بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اتنا نرم ہو کہ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کا موسم تھا، ایک بزرگ اپنی قیام گاہ کے اندر ایک کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے تھے، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، بند کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن گونی جو تھی اس کے اندر چند چونٹیاں تھیں، چونٹیوں نے اس بزرگ کو کاٹنا شروع کیا۔ بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان چونٹیوں کے کاٹنے کی وجہ سے مجھے سکون سے نیند نہیں آئے گی، اس لیے آپ اٹھے، دروازہ کھولا اور گونی کو انہوں نے زوردار جھٹکا 2-4 مرتبہ، اس میں سے چونٹیاں گرنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنی گونی کو لے کر آ گئے، انہیں یقین ہوا کہ ساری چونٹیاں گر چکی ہیں۔ آنے کے بعد اپنے کمرے میں اس گونی کو بچھاتے ہیں اور لیٹتے ہیں، لیکن اب سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تیرے پاس تو گونی بھی ہے، تیرے جسم کے اندر گوشت بھی ہے، تیرے جسم میں ہڈی بھی ہے، تو 4 دیواری کے اندر بھی ہے، جسم پر لباس بھی ہے، اور تجھے ٹھنڈی برداشت نہیں ہوتی۔ چونٹی کا جسم تو ذرا سوچ، اس کے
جسم پر لباس بھی نہیں، ہڈی بھی نہیں، اور تو نے انہیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، ذرا سوچ تو صحیح انہیں کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہوگی۔ بزرگ کا ضمیر جاگا، دل میں خیال پیدا ہوا، ایسی نیند جو کسی کو تکلیف پہنچا کر کے حاصل کی جائے، یہ نیند نہیں ہوتی بلکہ بے چینی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ فوراً گئے، گونی رکھنا تھا باہر کہ ساری چونٹیاں گونی کے اندر آ گئیں، واپس گونی کو لے کر کمرے میں آئے، گونی بچھائی، سوئے، آنکھ لگ گئی، غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میری کمزور مخلوق پر مہربانی کی، میں تجھ پر مہربانی یہ کرتا ہوں کہ تو جس کے لیے جو دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے وہ مسلمان جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جو علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں، جو تعلیم کے لیے فیس کے لیے پریشان ہیں، جو دکھ کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں، اگر ان کی اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل اگر نرم نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھنا ہم تو آسائش کے ساتھ ہیں، ہم تو آرام کے ساتھ ہیں، یہ تو ان کے کرتوت کا نتیجہ، اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا۔ نہیں، غمزدوں کو دیکھ کر غمگین ہو جانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہا تھا، کسی کا غم اگر تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح زندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی علامت، پہلی علامت دل کا سخت ہو جانا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجبور، بے کس، پریشان حال کی دستگیری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اس سے بھلائی کا ارادہ بئی طور فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔